کہ میں اللہ سے کیوں محبت کروں. میں اللہ سے اس لیے محبت کروں کہ وہ اپنی خدائی میں اکیلا تھا. وہ الحی القیوم، ہر چیز کا مالک، اسے قائم رکھنے والا، ایسی ہستی جسے موت نہیں آنی، ہمیشہ زندہ رہنا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو وہ خواہش کرتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی وہ کوالٹیز ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہے. اللہ کی 3 بڑی بڑی کوالٹیز ہیں، ان میں سے ایک تو بہرحال وہ اسی کی ہے. وہ کوالٹی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے، اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس کوالٹی کسی اعتبار سے. لیکن باقی جتنی کوالٹیز ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی وہ کوالٹیز دی ہیں، اگرچہ وہ اس لیول کی نہیں ہے. مثلا زندگی، اللہ کی زندگی اپنی ہے، موت نہیں آئے گی، ادھاری نہیں ہے. ہماری زندگی ادھاری ہے، اللہ کے عطا کرنے پہ ہے، ذاتی نہیں ہے. موت ہمارا مقدر ہے، لیکن اس کے بعد ایک نئی زندگی ملے گی. تو یہ جو 3 کوالٹیز ہیں نا، ان میں سے ایک تو آپ بھول جائیں، کسی کو ملنے سے رہی، ہمیشہ سے ہونا، وہ صرف کریٹر کی. دوسری کوالٹی ہمیشہ کی زندگی اور موت نہ آنا، یہ کوالٹی صرف اللہ کی ہے. البتہ اللہ تعالیٰ محض اپنے رحم اور فضل سے انبیاء کی پیروی کرنے کے سبب، کتابوں کی پیروی کرنے کے سبب اپنے نیک بندوں کو یہ کوالٹی جنت میں دے دے گا. دے گا کہ نہیں؟ انشاءاللہ دے گا. بخاری مسلم میں آیا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں قتل کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا. جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ اب انہیں موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں کے لیے ایک ہمیشہ کا غم ہوگا کہ انہیں بھی موت نہیں آئے گی. اب زندگی جہنمیوں کی بھی ہے، لیکن لعنت ایسی زندگی کے اوپر، ایسی زندگی تو نہ ہو. یہ وہ کوالٹی دوسری اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے بندوں کو بھی شیئر کرے گا. خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا، عطائی اور ذاتی کا فرق رہے گا، لیکن بہرحال یہ اس کی خوبی تھی جو اس نے اپنے بندوں کے ساتھ شیئر کی ہے. ایسے رب سے محبت نہ کی جائے. محبت کا جذبہ تو پیدا ہوتا ہے کہ چند سالوں کی زندگی دے کر انفینٹ لائف آپ اللہ سے حاصل کر. اور تیسری کوالٹی کن فیکون، جو آپ خواہش کریں وہ ہو جائے. یہ کوالٹی بھی آپ کو جنت میں مل جائے گی، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے، تمہارے چاہنے سے وہ چیز ہو جائے گی. تو اللہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہوں، کہتا ہوں کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. جنتی بھی جنت میں پہنچ کر جو خواہش کریں گے وہ ان کے سامنے ہو جائے گی. تو یہ 3 اللہ کی بڑی کوالٹیز، ان میں سے 2 کسی درجے میں خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ، عطائی اور ذاتی کے فرق کے ساتھ انسان کو بھی ملنے والی. تو ذرا انسان دیکھے کہ تیری تو اوقات ہی نہیں تھی، تو خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والا بھی نہیں تھا. ایک اکیلے اللہ نے تجھے پیدا کیا. اس چیز کے غم کو چھوڑ کہ تیری مرضی کے بغیر پیدا کیا. اس سے آگے چل، چند سالوں کی زندگی کے بعد انفینٹ لائف وہ تجھے دینے والا ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی، اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی. یہ انفینٹ لائف ملنے والی ہے نا. اس کے اوپر غور کریں تو پھر اللہ کے لیے آپ کے دل میں
محبت کا جذبہ پیدا ہوگا کہ میں اس اللہ سے کیوں نہ محبت کروں جو اکیلا تھا. اس نے اپنی خدائی میں مجھے یوں شریک کیا کہ خالق اور مخلوق کا تو فرق ہے، ذاتی اور عطائی کا فرق تو ہے، لیکن اپنی دو کوالٹیز کون سی؟ ہمیشہ کی زندگی اور جو ارادہ آپ کریں وہ ہو جائے، یہ اس نے آپ کو دے دیا. سرکار یہ آپ تصور رکھیں تو آپ کے دل میں اللہ کے لیے وہ محبت کے جذبات آئیں گے کہ آپ کا وہ سارا غم کافور ہو جائے گا کہ مجھے اس نے میری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا.